بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک حیرت انگیز واقعہ جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک بہت پرانے دور کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر اس کے علاقے کے معزز سردار تھے، جن کے ہونے کی وجہ سے اس عورت کی بھی نیک نامی کے چرچے جگہ جگہ موجود تھے۔ سب جانتے تھے وہ عورت بہت پاکیزہ خیالات کی مالک ہے۔ وہ عبادت گزار بھی تھی۔ لوگ اس عورت کی دعائیں لینے دور دور سے آتے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کیا کرتی تھی۔ وہ بہت جوان بھی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا شوہر بھی نہیں تھا، اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوبصورت بیوہ عورت اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی میں اب تنہا ہوں اور لوگ مجھ پر تہمت بھی لگائیں گے اور اس پر مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتی تھی اور عبادت گزار بھی تھی۔ وہ جس علاقے میں رہا کرتی تھی وہاں ایک امیر آدمی بھی رہتا تھا۔ اس آدمی نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل اس پر آ گیا۔ شوہر کی موجودگی میں کبھی بھی کسی بھی میلی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ہمت اور جرت کی تھی، کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ لیکن حالات بدلے تو اسے اپنے کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ محنت بھی کرتی تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی، دن میں روزے رکھتی اور رات میں لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی۔ ایک بار طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کام سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں بہت کیچڑ تھا، جس نے دلدل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کیچڑ میں ایک چھوٹا سا کتا گرا ہوا تھا جو کہ دلدل میں ڈھستا چلا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے کتے کے پاس آئی۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو چکی تھی۔ اس عورت نے اسے گھر لا کر اس کی مرہم پٹی کی اور اسے گھر میں ہی رکھ لیا اور کہنے لگی میں اسے پالوں گی اور کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس جانور سے اسے بہت محبت ہو گئی۔ وہ کتے کا بچہ بھی اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، مگر اس کے نماز والے کمرے میں نہیں جایا کرتا تھا۔ اس عورت کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، مگر اب اس کی زندگی میں خوشی آ گئی۔ یہ اتفاق تھا، اس کتے کے بچے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ گھر پر ہی رہتا تھا۔ اس کتے کے ہوتے ہوئے اس عورت کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ اب اس کے دکھ سکھ کا ساتھی بن چکا تھا۔ زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی کہ اسے لگا کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتی تو مردوں کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں، سوائے اس رئیس آدمی کے۔ ایک دن اس رئیس آدمی نے جب اس عورت کو دیکھا تو فدا ہو کر بولا، مجھے تو یہ عورت چاہیے۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ جب بھی چاہتا کسی بھی عورت کو خرید سکتا تھا اور عورتیں اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھیں، مگر وہ عورت بہت شریف اور نیک تھی۔ ایک دن اس نے اپنے ملازم سے پیغام بھجوایا کہ اس عورت سے کہو مجھے آ کر ملے۔ وہ عورت کہنے لگی میں کسی غیر محرم سے نہیں ملتی۔ ملازم نے یہ خبر مالک کو سنائی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا آج تک کسی عورت نے مجھے انکار نہیں کیا۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ کیسی عورت ہے جس نے میری خواہش کو ٹھکرا دیا؟ لیکن اس عورت کو مجھ سے ملنا پڑے گا۔ ایک دن وہ خود ہی اس سے ملنے اس کے دروازے پر آ گیا اور دستک دی تو اس عورت نے کہا کون؟ تو اس نے کہا اس شہر کا سب سے رئیس آدمی ہوں، مجھ جیسا کوئی امیر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں تمہیں نہیں جانتی، رئیس ہو یا نواب ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، بس میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ تم نہیں جانتی میں تمہارا عاشق ہو گیا ہوں، میں بس تم کو پانا چاہتا ہوں۔
وہ عورت کہتی میرا تم سے کیا تعلق، میں تمہیں نہیں جانتی، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زناکاری کر لوں، ارے اگر شریف آدمی ہو تو نکاح کرو۔ تو وہ کہنے لگا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ میری پہلے ہی 4 بیویاں ہیں، وہ نہیں چاہیں گی کہ میں تم سے نکاح کروں، وہ امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، میں تمہیں سب کچھ دوں گا مگر بیوی نہیں بناؤں گا۔ وہ کہتی شرم نہیں آتی، بیوی نہیں بنانا چاہتے، رکھیل بنانا چاہتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری دولت مجھے متاثر نہیں کر سکتی، جاؤ جا کر کسی اور کو خرید لو۔ مگر وہ آدمی تو شیطان تھا، اس کے اندر تو ہوس بڑی ہوئی تھی کہ بس ایک بار اس عورت کے ساتھ رات گزارے۔ وہ اسے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا بلکہ اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی اس عورت سے ملنے کی مگر وہ نہ مانی۔ ایک بار اس نے سوچا کہ اس عورت کو اپنے آدمیوں سے اٹھوا لیتا ہوں۔ اس نے چند بدماش اس کے گھر بھیجی، انہوں نے جیسے ہی اسے اٹھانا چاہا ان کو ایسا لگا جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ وہ کوئی نظر نہ آنے والی طاقت تھی جو اس عورت کو بچا رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اپنے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، وہ عورت بہت خطرناک ہے، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے، ہمیں تو خود کسی نے اٹھا کر پھینک دیا، اب ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اب اس رئیس آدمی نے ایک سازش رچی اور اپنے ساتھ اور 3 لوگوں کو ملا لیا اور کہا کہ اس جگہ ایک حسین خوبصورت عورت رہتی ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا مگر وہ میرے چنگل میں نہیں پھنس رہی، اب تم میرے ساتھ ملو، ہم اس پر الزام لگاتے ہیں، تم لوگ بھی ایک بار دیکھ لو، اگر وہ تمہارے قابو میں آتی ہے تو پھر ہم سب برابر برابر اسے بانٹ لیں گے۔ اب وہ آدمی اس عورت کے پاس گئے اور اسے جال میں پھنسانا چاہا مگر وہ عورت تو پاک صاف تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان ہے جو اس کے ساتھ حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ وہ سب گرتے پڑتے رئیس آدمی کے پاس آئے اور کہا کہ صحیح کہا تھا آپ نے، وہ عورت تو کسی کی باتوں میں نہیں آتی۔ لیکن رئیس نے کہا مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اب ہم لوگوں کے سامنے اسے بدنام کریں گے، سب لوگ جو اس کی عزت کرتے ہیں سب کو اس کے خلاف بدزن کریں گے، ہم اسے یہاں کی مشہور طوائف بنا دیں گے۔ اس رئیس آدمی کے اکسانے پر وہ 3 آدمی بھی اس نیک عورت پر الزام لگانے لگے۔ اس شیطان آدمی نے وہاں کے امیر اور غریب آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور سب لوگوں کو یقین آ گیا۔ لوگ اس عورت کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر تانے دیتے، اسے تنگ کرتے اور اس کے گھر پر پتھر پھینکے جاتے۔ وہ صبر سے کام لیتی اور ایک دن حد ہی ہو گئی۔ اب تو لوگ اپنی ہستی سے گر گئے کہ انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ ان سب نے مل کر یہ شہر میں مشہور کر دیا کہ وہ عورت اپنے کتے کے ساتھ ایسا کام کرواتی ہے، وہ بدکاری کا کام کہلاتا ہے۔ یہ ایک صاف ستھری عورت پر ایسا گندا اور واہیات الزام تھا کہ محلے کی عورتیں بھی منہ کھول کر توبہ کرنے لگی اور کہنے لگی تبھی کہیں کہ عورت شادی کیوں نہیں کرتی، کتا جو پالا ہوا ہے۔ جس عورت کے پورے علاقے میں سخاوت، رحم دلی، عبادت اور نیک نامی کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے، وہ سب اسے پتھر مارنے لگے۔ اب اس نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کا جو کتا اس کی حفاظت کے لیے تھا، جسے کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈر سے وہ بے زبان جانور بھی رو پڑا۔ ایک پاکیزہ عورت پر اس طرح سے الزام تراشی کی جا رہی تھی، لیکن وہ لوگ اس پر برابر الزام لگاتے رہے۔ اس عورت کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ اس نے ایک دن اللہ سے دعا کی، یا اللہ رب کریم، میں نے ہمیشہ صبر کیا، تیری شکر گزار بندی بنی رہی، میں نے کبھی تیری نافرمانی بھی نہیں کی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ ایک کتے کے ساتھ میری رفاقت بتائی جا رہی ہے۔ یہ کتا تو تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے، اسے تو نے پیدا کیا ہے،
میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا، اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ آج اس کے ساتھ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں زنا کاری کر رہی ہوں۔ یا اللہ، کسی ایسے انسان کو بھیج دے جو صحیح انصاف کر سکے، جو میرے کردار کی گواہی ایسے دے سکے کہ پوری دنیا دیکھے۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے دعا قبول کی۔ وہ چاروں بدکار آدمی جو اس عورت کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، انہوں نے پورے محلے کو بلا لیا اور کہا، سنا ہے یہاں پر کوئی قاضی ہیں جو کہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں؟ کسی نے کہا، ہاں، یہاں پر بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں جو کہ انصاف کرتے ہیں۔ تو وہ رئیس بولا، چلو ہم بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے۔ وہ 3 ساتھی کہتے، اس عورت کو بھی ساتھ لے چلو، مگر وہ رئیس کہتا، نہیں، پہلے ہم انہیں ساری صورتحال بتائیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے پھر دیکھیں گے، مگر امید ہے فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا اور ہم اس عورت کو شہر سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ چاروں خبیث آدمی لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ والے کے پاس گئے اور قاضی کو جا کر ساری جھوٹی کہانی سنا دی کہ یہ عورت فحاشہ عورت ہے، انسان تو کیا، اس نے کتے تک کو نہیں چھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں اسے محلے سے نکال دیا جائے، اس کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مارے جائیں، سنگسار کیا جائے۔ ایسی عورت کی سزا صرف پتھر ہی نہیں۔ اللہ والے جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا، یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، پہلے مجھے خاتون کو بلانا پڑے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ قاضی کے آدمی نے عورت سے کہا، وقت کے قاضی تمہیں بلا رہے ہیں، ان کو بے حد قیمتی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ کو قاضی وقت نے بلایا ہے اور ان کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ عورت تیار ہو گئی اور اس آدمی کے ساتھ قاضی کے دربار میں پہنچی۔ قاضی نے عورت کو ایک الگ جگہ بلا کر کہا، بتاؤ بی بی، تم نے زنا کیا ہے، وہ بھی ایک کتے کے ساتھ۔ اس کو بہت دکھ ہوا اور کہا، آپ تو خود اللہ کے نیک بندے ہیں، صاحب علم ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، مگر انصاف کیجیے گا، اللہ انصاف پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ آپ واپس دربار میں آئے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو الگ الگ کر دو۔ پہلے ہم ان چاروں کو الگ الگ پوچھیں گے اور پھر ان چاروں کی گواہی لیں گے۔ پہلے رئیس آدمی کو بلا کر اس نے پوچھا کہ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا، اس کتے کا رنگ کیسا ہے؟ تو وہ گڑبڑا گیا، اس نے تو آج تک اس کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، وہ سیاہ رنگ کا ہے۔ اللہ والے نے پھر دوسرے آدمی کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ وہ سرخ رنگ کا ہے۔ تیسرے کو بلا کر یہی سوال کیا کہ کتا کس رنگ کا ہے؟ وہ کہتا، میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا، اس کا رنگ خاکی ہے، زمین کے رنگ سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ والے نے آخری آدمی کو بھی بلایا اور اسی سے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، میں اندھیرے میں بھی اسے پہچان سکتا ہوں، اس کا رنگ سفید ہے۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو دربار طلب کیا۔ سب آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، جو نہ سرخ تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا اور نہ سیاہ تھا۔ اللہ نے اس کو سارے رنگ یکجا دے دیے تھے کہ کہیں سے وہ سرخ تھا، کہیں سے سفید، کہیں سے سیاہ تھا تو کہیں سے خاکی تھا۔ اللہ والے طیش میں آ گئے اور فرمایا، اگر تم لوگ سچ بتاتے، جھوٹا الزام نہیں لگاتے تو تم کو سزا نہیں دی جاتی۔ وہ کہنے لگے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ ہماری بات مانیں، اس کو سنگسار کریں، یہ رجم کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور کہا، اچھا تم کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، سچ کیا ہے وہ اللہ ہی بتائے گا۔ تم سب نے تو اس عورت کی گواہی دے دی اور اب ایک اور گواہ موجود ہے جس نے ابھی تک گواہی نہیں دی۔ وہ کہنے لگے، اچھا وہ کون پیدا ہو گیا جو اس کی گواہی دے گا؟ ہم سب تو گواہی دے چکے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، وہ کوئی آدمی یا انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ جانور کیسے اس عورت کی گواہی دے گا؟ جانور تو بول نہیں سکتا۔ آپ نے کہا، اس کتے سے اس کی گواہی لی جائے گی۔ تم کہتے ہو یہ بول نہیں سکتا، اب دیکھو اللہ کے حکم سے یہ بولے گا۔
آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کتے سے کہا کہ تو اس مالکن کا نمک کھا چکا ہے۔ اس نے تجھے اس وقت اس جگہ سے اٹھایا جہاں تو دلدل میں پھنس چکا تھا۔ اگر یہ تجھے نہ اٹھاتی، تیری مرہم پٹی نہ کرتی تو تو شاید آج زندہ نہ ہوتا۔ تجھ کو اس وقت کا واسطہ، کیونکہ تم جانور اپنے مالک کا احسان مانتے ہو، انسان تو کسی کا احسان نہیں مانتے، مگر تم تو فرما بردار ہوتے ہو۔ گواہی دو اپنی مالکین کے لیے اور بتاؤ کہ یہ عورت کتنی پاک صاف ہے، اور اگر یہ عورت گناہ گار ہے تو یہ بھی بتا دو سب کو۔ اللہ کے حکم سے وہ کتا بولنے لگا اور کہا، یہ عورت بہت صاف ستھری ہے، اللہ نے اسے بہت اعلیٰ درجہ دیا ہے، یہ پاکیزہ عورت ہے، اس کی تنہائی بھی پاک ہے، سنگسار تو ان کو کرنا چاہیے۔ اب اللہ والے نے فیصلہ کر دیا، یہ عورت نیک ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ کسی پاکیزہ شریف عورت کے ساتھ ایسی باتیں لگانا، لوگوں کو مجبور کرنا کہ اس کے ساتھ ایسی باتیں لگائیں، جس شخص نے یہ کام کیا وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب یہ فیصلہ آخری ہے کہ ان چاروں کو رجم کیا جائے، ان لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ سارے شہر والے سن لو، تم لوگ جو یہاں جمع ہو نا، یہ فیصلہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور دربار آج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان چاروں کو سب کے سامنے الٹا لٹکا دیا جائے، پھر ان کو پتھر مارے جائیں۔ شہر کا ہر فرد مل کر پتھر مارے گا اور سرے عام بیچ چوک میں ان چاروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سارے شہر والے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، سب یہ نیک کام کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ نیک عورت زاروں کی طرح رو رہی تھی کہ کس طرح اللہ نے اسے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔